اور دل دھک دھک کرتے حلق تک آتے تھے. ایسا خوف کا منظر تھا. حالات ٹھیک ہوں، افواہ غلط ہو تو اعلانیہ آ کے بتا دینا، اور اگر بات ٹھیک ہو وہ بدعہدی کر گئے ہیں، بغاوت کر گئے ہیں، تو پھر اشارے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا لیا، اپنا سر اور سینہ ڈھانکا اور سیدھے ہو کے لیٹ گئے. صحابہ پریشان کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ حکم خدا ہے پھر تو ہماری مجال نہیں کہ ہم آگے سے بات کریں، لیکن آپ اگر مشورہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم ان کو ایک دانہ کھجور بھی نہیں دیں گے. اور کہتے ہیں شدید ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی، اوپر سے ہوائیں چل رہی تھی تند و تیز، سردی سے ہم کپ کپا رہے تھے. سرکار نے فرمایا کون ہے جو کفار کے لشکر کے علاقے میں جائے اور وہاں کی خبر مجھے لا کے دے. ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل میں غزوہ خندق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. غزوہ خندق میں مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ہم نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، مگر وہ گفتگو اپنے غزوہ خندق کے مضمون کو مکمل نہیں کر پائی تھی. اس میں ایک پہلو جو بہت قابل غور ہے جس پہ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ 10,000 سے زیادہ کفار کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، اور خطہ عرب میں یہ سب سے بڑا لشکر تھا اور کافر عربوں کی سب سے بڑی متحدہ طاقت تھی جو حملہ آور ہوئی تھی. جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں عراق پر حملہ ہوا تو ایک نیٹو الائنس یعنی امریکہ اور اس کے ساتھ 30-35 ممالک اکٹھے ہو گئے اور ایک مملکت پہ چڑھ دوڑے. تو یوں سمجھیے کہ کفار مکہ جو قریش تھے وہ جتنے عرب کے ان کے جاننے والے تعلق والے لوگ تھے سب کو اکٹھا کر کے اتنا بڑا لشکر لے کے چڑھ دوڑے مدینہ منورہ کے اوپر. اور جتنی ان کے لشکر کی تعداد تھی اتنی کل مدینہ کی آبادی نہیں تھی، بچے عورتیں بوڑھے ملا کر بھی اتنی آبادی نہیں تھی. مسلمانوں نے اس اتنے بڑے سیلاب کو روکنے کے لیے خندق کھودی، وہ جو فوجوں کا سیلاب تھا اس کے لیے خندق کھودی. خندق نے بہت بڑا کام کیا. وہ جو تند و تیز ایک موج کی طرح دوڑے چلے آ رہے تھے خندق نے ان کی بریک لگوا دی. ہم ذکر کر چکے کہ ان کے کچھ لوگوں نے کراس کرنے کی کوشش کی، جن میں ایک بہت بڑا نام جو تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے پھر وہ بھاگ گئے، پھر دوبارہ کسی کو جرأت نہ ہوئی خندق کو پھلانگنے کی. لیکن ایک اور محاذ تھا جو مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پہ بڑا سرگرم تھا، اور وہ یہودیوں کا محاذ تھا. یہود ایک ایسی قوم ہے جو کھلے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضور کے زمانے میں جب بھی انہوں نے پہلے بڑی بڑی باتیں کی اور وقت آیا لڑائی کا تو یہ کلوں میں چھپ گئے، اور پھر ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو یہ سرنڈر کر کے سزائیں لے کے نکلے وہاں سے. میں تینوں قبیلوں کا ذکر کروں گا جو مدینہ میں تھے. 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ کے اندر تھے. ہم بار بار ذکر کرتے ہیں ہم مدینہ کی ہسٹری کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ یہود کو نہیں پہچانیں گے. ان کا ایک قبیلہ بنو کین کا تھا جسے غزوہ بدر جیتنے کے بعد مدینہ سے نکالا گیا تھا. وجوہات ہم ذکر کر چکے، وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو دہراتے رہیں. ان کو غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں مدینہ بدر کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا. نکالا کیوں جاتا ہے؟ ان کی حرکتوں، فساد اور شرارتوں کی وجہ سے، معاہدہ شکنی کی وجہ سے. دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، سواد زواد کے ساتھ نذیر، بنو نذیر. ان کو نکالا گیا تھا مدینہ سے 4 ہجری میں، یعنی احد کے جنگ کے بعد. احد 3 میں ہوئی، 4 ہجری میں اس قبیلے کو نکالا گیا. بنو کین کا مدینہ سے نکلے تو شام کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے. بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا تو یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. خیبر میں جو قوم آباد ہوئی وہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تھا.
اور وہاں جا کر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، اگلی جتنی جنگوں کی آگ بھڑکائی وہ انہی بنو نذیر نے بھڑکائی، یہودیوں نے۔ اور یہ جو خندق والی جنگ پیش آئی، ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ یہود کے 20 سردار عرب پورے کا دورہ کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف۔ ایک قبیلہ ان کا رہ گیا تھا جو ابھی تک مدینے میں آباد تھا، اور وہ تھا بنو قریظہ کا۔ بنو قینقاع پہلے نکالے گئے 2 ہجری میں، بنو نذیر 4 ہجری میں، بنو قریظہ ابھی تک موجود تھے۔ ان کا سردار تھا کعب بن اسد قرظی۔ اب وہ جو قبیلہ نکالا گیا تھا 4 ہجری میں بنو نذیر، اور جو خیبر میں جا کے ٹھہرے تھے، ان کا سردار حی بن اخطب، الف پہ ہم زبر کے ساتھ، اور یہ والد ہیں کن کے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت صفیہ جنگ میں قیدی بنی، سرکار نے ان کو آزاد کیا، پیغام نکاح دیا، انہوں نے قبول کر لیا، تو وہ ام المومنین تھی، مگر ان کا باپ بہت بڑا دشمن تھا۔ سرکار کے نکاح کرنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ شاید اس نکاح سے اس قبیلے کی جو عداوت اور دشمنی ہے اس کا زور ٹوٹ جائے، بظاہر سسرالی رشتہ بن گیا ہے، کوئی تھوڑی حیا شرم آ جائے شاید ان کو، اس لیے بھی سرکار نے کئی قبائل کے اندر نکاح کیے۔ تو وہ جو حی بن اخطب تھا، اصل میں وہ بھڑکا کے لایا تھا۔ اب وہ آ کر خفیہ طور پہ اس نے ملاقات کی، کس سے؟ بنو قریظہ کے سردار۔ بنو قریظہ کون؟ جو مدینے میں ابھی تک رہ رہے تھے، یعنی مسلمان درمیان میں ہیں، آگے خندق ہے، اس کے آگے 10,000 کا لشکر ہے، اور ان کے پیچھے یہودی ہیں بنو قریظہ، خود مدینے میں رہنے والے، مسلمان درمیان میں آئے ہوئے۔ اب وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے، مکہ کے کافر اور خیبر والے یہودی، انہوں نے سازش کی کہ ہم بنو قریظہ کو ملائیں اور اندر سے حملہ ادھر سے کروائیں، باہر سے ہم کریں، اس طرح ان کو نیست و نابود کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو حی بن اخطب جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جا کر کعب بن اسد قرظی کو ملا، اور اسے جا کر کہا کہ میں زمانے بھر کی عزت اور ایک بہتا ہوا سمندر لے کر تیرے پاس آیا، میں نے قریش کو یہاں اتارا ہوا ہے، باقی عربوں کو وہاں اتارا ہوا ہے، تیرے پاس زمانے بھر کی عزت آئی ہوئی ہے، کھڑا ہو تو ہمارے ساتھ اور اندر سے حملہ کر۔ اس نے جواب میں کہا تو زمانے بھر کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آیا ہے جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ابتدا میں اس کا تاثر یہی تھا کہ تو زمانے بھر کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آیا جس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے محمد سے سوائے صدق و وفا کے کچھ نہیں دیکھا، نکل جا میرے گھر سے۔ اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، مگر خاندان ایک تھے، پیچھے یہودی تھے، وہ لگا رہا اس کو اپنی باتوں کے اندر لگانے میں، یہاں تک کہ اس نے قائل کر لیا یہ کہہ کر کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی، میں اور میرا قبیلہ تمہارے کلے میں آ جائیں گے، جو تمہارا انجام ہوگا میں بھی تمہارے ساتھ وہ انجام کے ساتھ دو چار ہو جاؤں گا۔ اس نے ان کو راضی کر لیا۔ اب انہوں نے خفیہ طور پر پہلے تو وہ جو لشکر باہر پڑا ہوا تھا کفار کا، ان کو رسد بھیجنی شروع کر دی، خوراک شراک، اور یہ وہ مسلمانوں نے 20 اونٹ ان کے پکڑ لیے۔ یعنی یہ باتیں صرف افواہ نہیں تھی، پریکٹیکلی امداد شروع کر دی۔ صحابہ کرام تو اس لشکر سے پریشان تھے، 20 دن سے اوپر ہو گئے تھے اس لشکر کو روکے ہوئے جو آگے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب یہ اندر کے جو آستین کے سانپ تھے اب یہ بھی اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے شدید خوف و ہراس کا منظر تھا۔ اللہ پاک نے اس کی منظر کشی کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ خدا فرماتا ہے وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب خوف سے آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل دھک دھک کرتے حلق تک آتے تھے۔ ایسا خوف کا منظر تھا کہ آگے 10,000 کا کفار کا لشکر پڑا ہوا ہے، پیچھے سے جہاں عورتیں بچے رکھے ہوئے ہیں ادھر سے یہودی حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم تو گئے، مسلمانوں کے اندر عجیب خوف و ہراس تھا۔ اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ آنکھیں خوف سے پھر گئی اور دل اچھل کے حلق میں آتے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور کمزور لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی سوچیں سوچ رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مومنوں کو آزمایا گیا، آزمائش بڑی سخت آئی۔
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بڑی شدت کے ساتھ ان کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، پرکھا گیا ان کو، کون کھرا ہے کون منافق ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو سرکار نے 4 جو چوٹی کے لوگ تھے، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ، خوات بن جبیر، ان کو بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ والوں سے جا کے بات کرو، صورتحال چیک کرو کیا ہے، افواہ پھیلتی جا رہی ہے۔ جب افواہیں پھیلتی ہیں تو اپنے لشکر کے اندر ایک طرح سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، شک شبہ، حالات کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو، اور کہا کہ اگر حالات ٹھیک ہوں، افواہ غلط ہو تو اعلانیہ آ کے بتا دینا، اور اگر بات ٹھیک ہو، وہ بدعہدی کر گئے ہیں، بغاوت کر گئے ہیں، تو پھر اشارے میں بتانا تاکہ لوگوں کے مزید حوصلے نہ ٹوٹ جائے۔ وہ گئے بنو قریظہ کے محلے میں، انہوں نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی، جیسے بندہ ایک بفرا ہوتا ہے اور لڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، تو انہوں نے آگے سے گالی گلوچ شروع کر دی، تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، ہم نے اٹھا کے پھینکا، یہ کیا وہ کیا۔ وہ چپ کر کے واپس آ گئے اور سرکار کو آ کے کوڈ ورڈ میں کہا عدل و کارا۔ یہ وہ 2 قبیلے تھے جنہوں نے 100 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا تھا، ان کا نام لے کے حضور کو میسج دے دیا کہ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہی حرکت قریظہ والے کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جتنا بھی کوڈ ورڈ میں کہا، لیکن بات نکل ہی جاتی ہے آگے، حوصلے بہت کمزور ہو گئے، بہت زیادہ پریشانی صحابہ کرام میں پھیل گئی، یوں سمجھے کہ بس اب جان جانے کی باتیں، بچے اولاد سب کچھ لگتا ہے کہ لٹنے والا ہے اور کافر ہم پہ غلبہ پانے والے۔ اس کیفیت میں ایک عجیب ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کپڑا لیا، اپنا سر اور سینہ ڈھانکا اور سیدھے ہو کے لیٹ گئے۔ صحابہ پریشان کہ نبی پاک کوئی ہمارے ساتھ جیسے بندہ حوصلہ دیتا ہے کھڑا ہوتا ہے، حضور نے اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھانکا اور سیدھے ہو کے لیٹ گئے۔ اب اس لیٹنے خاموشی نے بھی صحابہ کرام کے دلوں میں اور ہی جان پیدا کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر تک حضور لیٹے رہے، پھر آقا نے کپڑا اتارا اور کھڑے ہوئے کہا اللہ اکبر، تمہیں خوشخبری ہو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح کی۔ پھر سرکار نے یہ حوصلے والی بات کی اور ساتھ ہی پھر اقدامات لیے۔ وہ جو اپنے 3000 لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیچھے بھجوایا جہاں عورتیں بچے ٹھہرائے ہوئے تھے کہ ادھر جاؤ، تاکہ اگر وہ ادھر سے حملہ کریں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، اور تھا بھی کوئی نہیں مرد وہاں پہ۔ فارغ نام کا ایک قلعہ تھا جہاں پہ عورتیں بچوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ادھر 10,000 کے لشکر نے اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ ادھر کوئی بندہ مرد ہی نہیں تھا، کوئی ادھر، ساری عورتیں بچے اکٹھے تھے، اور ادھر سے شدید خطرہ تھا کہ اگر بنو قریظہ نے حملہ کر دیا ہمارے تو بچے ذبح ہو جائیں گے۔ ایک عجیب واقعہ ہوا، اس قلعے میں عورتوں کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت موجود تھے، آپ ان کا نام سنتے ہیں، بہت بڑے نعت گو شاعر تھے۔ شاعر ہونا الگ بات ہے، میدان جنگ میں ایک وہاں پہ جوہر تلواروں کے دکھانا الگ بات ہے۔ ایک یہودی وہاں سے نکلا، قلعے کی ریکی کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں کے کیا حالات ہیں۔ حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ نے اوپر سے نگاہ ماری، وہ بھی اس قلعہ کے اندر تھی کہ یہودی پھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ ہماری حفاظت والا کوئی نہیں، یہ تو حملہ کر دیں گے۔ حضرت حسان سے کہا جاؤ جا کر اس یہودی پہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں تو اس میدان کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں کیسے وہاں جا سکتا۔ انہوں نے پھر خود ہی ایک ڈنڈا اٹھایا، حضرت صفیہ نے، حضور کی پھوپھی جان نے، اور ڈنڈا اٹھا کے یہودی پہ حملہ کر دیا، ڈنڈے مار مار کے اسے واصل جہنم کر دیا اسے۔ پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کا اسلحہ اور اس کا سامان تو لے آؤ جا کے۔ حسان نے کہا نہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، رہنے دیں اس کو۔ مگر وہ جو ایک یہودی مارا گیا اس سے ان میں خبر چلی گئی کہ یہاں اندر ان کی کوئی فوج ہے، لہذا ان کو خدا نے ایسے مرعوب کر دیا مسلمانوں سے، حالانکہ ایک بھی اندر فوجی موجود نہیں تھا۔ ایک تو سرکار نے کچھ بندے اس وقت پھر ادھر بھیجے کہ جائیں پیچھے گھروں کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا کام یہ کیا، کفار کے ساتھ جو اور عرب قبیلے تھے ان میں جو بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان کا تھا، سرکار نے بلایا انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ، یہ دونوں سردار تھے اوس اور خزرج کے، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنو غطفان کو پیغام بھیجوں
کہ مدینہ کی جتنی پیداوار ہوتی ہے کھجوروں کی، ان میں سے ہم 1/3 حصہ تمہیں دیں گے، تم مکہ والے کافروں کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، تاکہ ہم ان کے درمیان تفریق پیدا کریں، ان کے لشکر کو توڑیں۔ اب دیکھیں تدبیر کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی جنگیں ہیں، معاملات ہیں، اس کے اندر ہر طرح کی تدبیرات کی جا رہی ہیں کہ کیسے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ تو سرکار نے کیا سوچا کہ یہ جو ان کا 10-12 ہزار کا لشکر ہے، ان کے اندر پھوٹ ڈالیں اور ان کے ٹکڑے کریں تاکہ کچھ لوگ ان کے ٹوٹیں، ان کا بھی حوصلہ کمزور ہو۔ تو دونوں سرداروں کو بلایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اب ان سرداروں کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ حکم خدا ہے پھر تو ہماری مجال نہیں کہ ہم آگے سے بات کریں، لیکن آپ اگر مشورہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم ان کو ایک دانہ کھجور بھی نہیں دیں گے۔ ہم جب زمانہ جاہلیت میں تھے تب بھی ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم سے ایسے چھین کے کھائیں، یا ہمارے مہمان بن کے آتے تھے یا ہم سے خرید کے کھاتے تھے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کلمے کی غیرت ہے، یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہم ان کے نیچے دب کے ان کو اپنی پیداوار دے کے ان سے صلح کریں؟ کہا نہیں حضور، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ سرکار نے کہا میں تو صرف مدینے کے دفاع کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ حالات پورا عرب تم پہ پوری کمان بن کے چڑھ دوڑا ہے، چلو ان کو توڑوں، اگر تمہاری منشا ایسے ہے تو ایسے ہی ہوگا، ہم نہیں بات کرتے ان سے۔ پھر ایک اور اللہ کی مدد اس طرح سے ہوئی۔ ایک نعیم بن مسعود نام کے شخص تھے جن کا تعلق اشجع قبیلے سے تھا، انہوں نے آ کے حضور سے ملاقات کی اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے اسلام لانے کی خبر ابھی تک کفار کو نہیں ہے، میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہو تو بتائیے۔ یعنی ابھی میری قوم کو، قبائل کو پتہ نہیں ہے میرے اسلام کا، وہ مجھے اپنا ہی سمجھتے ہیں، تو اگر میں کوئی خدمت کر سکوں، کوئی ڈیوٹی دے سکوں تو مجھے بتائیے۔ سرکار نے کہا تم ایک آدمی ہو، کوئی فوجی قدم تو نہیں اٹھا سکتے نا، کوئی حملہ تو نہیں کر سکتے ان پر، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں تم ان کے درمیان اگر پھوٹ ڈال سکو تو ڈلواؤ، چونکہ جنگ نام ہی چال بازی کا ہے، الحرب خدۃ، جنگ چال کا نام ہے، تو تم اگر ان کے درمیان، اب ایک بندہ فوجی سٹیپ تو نہیں لے سکتا، اٹیک تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ والا محاذ ہے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو۔ انہوں نے کمال کر دیا۔ وہ پہلے بنو قریظہ والوں کے پاس گئے، وہ جو اندر کے یہودی تھے، ان سے جا کے ملاقات کی سردار سے اور کہا آپ جانتے ہو کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارا پرانا تعلق ہے آپ کے ساتھ، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو تم نے اب کفار مکہ قریش کے کہنے پر حضور کا نام لے کر کہا کہ ان کے خلاف کھڑے تو ہو گئے ہو، مگر تم سوچو تمہارے گھر یہاں ہیں، تمہاری آبادی یہاں ہے، زمینیں کاروبار یہاں ہے، باغات یہاں پہ ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں 400 کلومیٹر دور مکہ سے، وہ جیتے نہ جیتے حالات ان کو حملہ کرنے دے نہ کرنے دے وہ نکل جائیں گے، اپنا سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے تو یہی رہنا ہے نا مدینے میں، تمہارے تو گھر ادھر ہی ہیں، تمہارے باغات سب کچھ ادھر ہے، وہ باہر کی پارٹیاں ہیں 400 کلومیٹر دور سے آئی ہیں، ان کو موقع لگا حملہ کریں گے، نہیں لگا واپس چلے جائیں گے، تم نے جو غداری کر لی ہے ادھر، تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے سوچا ہے؟ انہوں نے کہا یار بات تو تم نے بڑی صحیح کہی ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا تم ایسا کرو، مکہ والے قریشیوں سے کہو کہ اپنے 8-10 بندے ہمیں ذمہ داری کے طور پہ ہمارے حوالے کرو کہ تم لوگ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے یہاں سے جب تک کہ فیصلہ کن جنگ نہیں ہو جاتی۔ 10 بندے ہمارے حوالے کرو، اگر حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ ان کو یہ سمجھا بجھا کے جناب نعیم بن مسعود اب چلے گئے کفار مکہ کی طرف، قریشیوں سے جا کے ملے اور ان کو بھی جا کر کہا کہ آپ کا اور میرا جو تعلق ہے آپ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ ہمارے دوست ہیں، پرانے خیر خواہ ہیں ہمارے۔ انہوں نے کہا بنو قریظہ والوں کا کچھ حال پتہ چلا ہے؟ مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ تو اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہیں، وہ تو بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم نے کیا حرکت کر لی، مدینے والوں کا ساتھ چھوڑ کر اور مکہ باہر سے آنے والوں کا ساتھ دے کر، وہ تو پچھتا رہے ہیں اپنے کیے پر۔ اور انہوں نے اب یہ سوچا ہے وہ آپ سے 10 بندے مانگیں گے تاکہ وہ آپ کے 10 بندے آپ سے لے کر محمد کے حوالے کر کے اپنا مسئلہ ٹھیک کر لیں۔
وہ تم سے 10 بندے مانگیں گے، مجھے خبر ملی ہے، اور تمہارے 10 بندے لے کر وہ حضور کے حوالے کر دیں گے اور اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. وہ جو غداری ہو گئی ہے، غلطی کی تلافی کریں گے. جی ہم نے 10 سردار ان کے آپ کے حوالے کر دیے، ہماری معافی کر دی جائے. انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے. تو اب کفار نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو، بھئی بہت دن ہو گئے، ہم سردی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، اب ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، فائنل آج کی رات حملہ کرتے ہیں. انہوں نے جواب بھیجا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تو آگے ہفتے کا دن آ رہا ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے، اور ہمیں آپ کے حوالے سے کچھ خبریں ملی ہیں، آپ اپنے 10 بندے ہمارے حوالے کریں کہ آپ لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وگرنہ ہمارا تمہارا تعاون ختم. انہوں نے کہا اچھا بات تو بالکل سچی نکلی، جو نعیم کہہ گیا ہے بات تو بالکل صحیح نکلی ہے. انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ نہیں کوئی بندہ ہم نہیں دیں گے تمہیں. اب ادھر یہودیوں کو بھی سمجھ لگ گئی کہ وہ کوئی بندہ نہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی کوئی پروگرام وفاق کا نہیں ہمارے ساتھ. اس طریقے سے قدرت نے ان کے درمیان پھوٹ پیدا کر دی. اس ایک بندے کی جد و جہد نے وہ جو کافروں کا ایکا تھا اس ایکے کو توڑ دیا. مسلمانوں کے حالات یہ تھے، اس وقت دعائیں مانگی جا رہی تھی، اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہماری جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو چھپا، یعنی ہماری کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں دشمن پہ ظاہر نہ ہو جائیں. اور سرکار دعا کر رہے تھے اللہم منزل الکتاب، اے قرآن کو نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، اے لشکروں کو اکیلے شکست دینے والے، ان کافروں کو شکست دے اور اللہ ان کو ہلا دے. حضور دعاؤں کے محاذ پہ سرگرم تھے اور ساتھ تدبیریں بھی ہو رہی تھی کہ دشمن کو کیسے توڑا جائے. اس وقت پھر سرکار نے وہ رات تھی، حضرت حذیفہ جب پھوٹ پڑ چکی تھی ان کے درمیان، اب کفار بھی بد دل ہو گئے تھے کہ اندر والے ساتھ نہیں دے رہے، اور اندر والے بھی پریشان تھے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ان سے بغاوت کر بیٹھے بد عہدی، ادھر والے بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کے بھی حوصلے ٹوٹ چکے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رات کا وقت تھا اور کہتے ہیں شدید ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی، اوپر سے ہوائیں چل رہی تھی تند و تیز، سردی سے ہم کپ کپا رہے تھے. سرکار نے فرمایا کون ہے جو کفار کے لشکر کے علاقے میں جائے اور وہاں کی خبر مجھے لا کے دے، میں اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جنت کا تو ہر ایک کو شوق تھا، لیکن موسم کی ٹھنڈک نے ہر ایک کو پریشان، سب چپ، کوئی نے کسی نے آگے سے جواب نہیں دے جی میں جاتا ہوں. سرکار نے تیسری بار کہا تب بھی جواب نہیں آیا. تب حضور نے کہا حذیفہ، نام لے کر حذیفہ کھڑے ہو تم جاؤ. جب نام لے کر کہہ دیا تو اب گنجائش ختم ہو گئی. وہ کہتے حضور کے حکم پر میں اٹھ کھڑا ہوا. حضور نے کہا جاؤ صرف جائزہ لے کر آؤ، وہاں جا کر کسی پہ کوئی حرکت نہیں کرنی، کوئی حملہ نہیں کر دینا کسی پر، ایسا نہ ہو کہ اور بھڑکا کے واپس آؤ. ان کو صرف خبر لے کر آنی ہے، بھڑکانا نہیں ہے ان کو. وہ کہتے ہیں جب حضور کے حکم پر میں اپنے خیمے سے اٹھا اور باہر نکلا، کہتے ہیں خدا کی قسم نہ مجھے سردی کا احساس رہا اور نہ مجھے تھکاوٹ کا احساس رہا. ایسے لگا جیسے کسی خاص ایک ایٹماسفیئر کے اندر چلا گیا، سب ٹھنڈ میری ختم ہو گئی. میں آہستہ آہستہ لشکر کفار میں داخل ہو گیا. سرحد کے خندق کے پار ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں رات کے اندھیرے میں چپ کر کے اندر چلا گیا ان کے. وہاں میں دیکھا تو ابو سفیان جو ہے وہ سخت ٹھنڈ اتنی تھی کہ انگیٹھی جلائی ہوئی تھی اور پیچھ کر کے اپنے آپ کو پیچھے کمر کو سینک رہا تھا، گرمی آگ کی سینک رہا تھا. میں بیٹھا، کہتے میرا دل چاہا کہ تیر مار کے اس کو یہی ختم کرو. پھر مجھے حضور کی بات یاد آ گئی، جنگ بھڑکا کے نہیں آنی تم نے، ہم چاہتے ہیں دشمن نکلے یہاں سے، نہ کہ جنگ بھڑکے. تو کہتے میں وہاں جا کے بیٹھا تو ابو سفیان کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا حالات تم دیکھ رہے ہو، سردی انتہا کی ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے خیموں کے جو تمبو اور ان کے جو بانسیں ہیں وہ گر رہی ہیں، رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، ہانڈیاں الٹ رہی ہیں. بھائی میں نے تو اب اور نہیں بیٹھنا یہاں سے، میں نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں میں یہاں سے. اس نے اسی ٹائم سامان اٹھایا، گھوڑے پر بیٹھا. جب سردار نکل رہا ہے تو پیچھے قوم نے کہاں سے ٹھہرنا ہے. تو اوپر اللہ پاک کی طرف سے بھی ایسا طوفان برپا ہوا کہ جیسے جب یہ حالات ہو جائیں کہ خیمے اکھڑ جائیں، ہانڈیاں الٹ جائیں، پھر بیٹھنے کے تو کیا بنتے، بندہ بیٹھ کیسے سکتا ہے. بس قدرت نے وہ امداد کی. حذیفہ کہتے ہیں میرے ساری صورتحال دیکھ کر میں رات کے اندھیرے میں واپس آیا. جب میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا، مشن مکمل کر کے مجھے پھر ٹھنڈ لگ گئی. سرکار نے اپنی چادر میں سے ایک حصہ میرے اوپر، حضور نفل پڑھ رہے تھے بیٹھ کر، حضور نے اپنی چادر کا ایک حصہ میرے اوپر ڈال دیا. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، سرکار نے اپنی چادر میرے اوپر ڈالی ہے میری ٹھنڈ کو روکنے کے لیے.
تو میں نے سرکار کو سارا حال سنایا. جب صبح فجر کی نماز کے بعد جا کے دیکھا تو میدان خالی ہو چکا تھا, دشمن وہاں سے جا چکا تھا وہاں سے. یہ مسلمانوں کے لیے حالات ہوئے. اب اصل جو اس کے بعد مارکا شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ان بغاوت کرنے والے, بدعہدی کرنے والے یہود کے خلاف, بنو قریظہ کے خلاف. اس موقع پہ سرکار نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جب وہ لشکر نکل گیا, فرمایا عرب اپنی پوری طاقت لے کر آ گیا تھا, اب اس کے بعد یہ کبھی ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے, اب ہم چڑھائی کریں گے. اب ان کی چڑھائی کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. حضور جب جنگ ختم ہو گئی اگلے دن ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے. حضور غسل فرما رہے تھے تاکہ تھکاوٹیں مہینہ تقریباً پڑے رہے وہاں پر, تو غسل فرما رہے تھے. غسل کر کے باہر نکلے, جبرائیل امین حضور کے سامنے آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں, آپ لوگوں نے جنگی لباس اتار دیا, ہتھیار رکھ دیے ہیں. ہم نے نہیں اتارے, میں ابھی کافروں کو بھگا کے آ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے پھر دوبارہ اسلحہ لیں اور ان یہودیوں کے سر پہ چڑھ دوڑے جنہوں نے غداری کی تھی جنگ کے درمیان. اللہ کا یہ حکم ہے. تو سرکار نے فوراً اپنا بندہ بھیجا, منادی بھیجا اور کہا کہ جو شخص ہمارا فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قبیلے کے علاقے میں جا کے پڑھے. فوراً نکلے یہاں سے. حکم خدا تھا, فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. جبرائیل نے کہا میں جا رہا ہوں ادھر, میں ان کے دلوں میں روب ڈالنے جا رہا ہوں, ان کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ نکلے لشکر کے ساتھ, 3000 صحابہ حضور کے ساتھ. مہینے بھر کی تھکاوٹ والی جنگ کے بعد پھر اگلے دن پھر دوبارہ تیار ہو کے نکل پڑے. اب آقا کے صحابہ کی جانثاریاں دیکھیے. ایسے اسلام سربلند نہیں ہوا. کافر کبھی اسلام کو آگے نہ بڑھنے دیتے, مدینے میں ختم کر کے رکھ دیتے اگر میرے آقا کریم کی قیادت اور صحابہ کرام کی جانثاریاں اسلام کے لیے نہ ہوتی. اب میں وقت کی شارٹیج کو دیکھ رہا ہوں اور ساتھ یہ سوچ رہا ہوں کہ پوری بات ہو نہیں سکتی ہے, اس لیے میں بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں. اس ایک نقطے کو, فقہی نقطہ ہے, وہ سمجھا دیتا ہوں. سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ جو ہمارا فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے. اب جب لوگ نکلے, اب 3000 بندہ گھر سے اٹھتا ہے, سامان اٹھایا, اسلحہ اٹھایا, تلواریں لی. اب کوئی لیٹ ہو گیا, عصر رستے میں آ گئی, تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا عصر پڑھ لینی چاہیے, ٹائم گزر جائے گا بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے. کچھ نے کہا حضور کا فرمان نہیں سنا, حضور نے فرمایا تھا عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے. تو لوگوں نے کہا حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ لیٹ نہ کرو, جلدی پہنچو. اگر تاخیر ہو گئی ہے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز کی چھوڑ دینا, ٹائم کے اندر نہ پڑھنا. 2 گروہ بن گئے. ایک نے نماز شروع کر دی, کہا حضور کے فرمانے کا مطلب جلدی کرنے کا تھا, یہ نہیں تھا کہ نماز بھی نہ پڑھنا اور وہاں جا کے پڑھنا, اگر ٹائم جا رہا ہے تو قضا اور یہ نماز. ایک گروہ نے پڑھ لی. دوسرے نے حضور کے الفاظ پہ عمل کیا, حضور نے کہا وہاں جا کے پڑھنا, انہوں نے کہا وہیں جا کے پڑھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں کے اندر جو اختلاف رائے پیدا ہوا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آقا کے فرمان کو جس نے جیسے سمجھا ویسے عمل کیا اس کے اوپر. یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. فرمان ایک ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنا, ایک نے کہا وہیں جا کے پڑھیں گے, قضا ہوتی ہے ہو جائے. دوسرے نے کہا حضور کی بات کی منشا کو سمجھو, منشا یہ تھا کہ جلدی پہنچو, یہ نہیں تھا کہ نماز کا ٹائم آئے تو پھر چھوڑ دینا اور وہیں جا کے پڑھنا. ایک نے پہلے پڑھ لی رستے میں اور ایک نے وہیں جا کے پڑھی. حضور کو بتایا گیا جی یہ ماجرا ہوا تھا. حضور نے کہا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے. آقا نے کیا فرمایا, تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو الفاظ حدیث کے لفظوں پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں لفظ یہ آئے ہوئے ہیں اتنا کرنا ہے, دوسرا کہے نہیں حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے اور مراد اور منشا یہ ہے, وہ منشا سمجھ کے عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, جو الفاظ پہ کھڑا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. آپس میں فتوے بازیاں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور درست بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.